إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. محترم حضرات، اس صورت ہجر کی جو تفسیر چل رہی تھی، کل ابلیس لعین اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تو نے تمام فرشتوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں بشر کا، جس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں کیسے اس کا سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین اس کو کہا فاخرج منہا فانک رجیم، ابلیس تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، جنت میں رہنے کے لائق تو نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور جا قیامت تک تیرے اوپر ہماری لعنت کا دروازہ کھلا رہے گا، لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس اس پر بھی اس کو ہوش نہیں آیا کہ ہم کیسے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہمارے اوپر برستی رہے، اس کو احساس نہیں ہوا۔ اس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ ٹھیک ہے لعنت ہمارے اوپر برسا، لیکن قیامت تک کے لیے ہمیں مہلت دے دے، قیامت تک ہم زندہ رہیں، موت نہ آئے۔ رب نے فرمایا فإنک من المنظرین، جا ہم نے تجھے مہلت دے دیا ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ جب اس کو مہلت مل گئی اور سمجھا کہ ہاں اللہ نے ہماری بات سن لی، تو کم وقت کہتا ہے قال، کہا ربی، اے میرے رب۔ دیکھتے ہیں شیطان بھی اللہ کے علاوہ اپنا رب کسی اور کو نہیں مانتا۔ بڑی عجیب سی بات ہے دوستو، شیطان شرک نہیں کرتا اور ساری دنیا سے شرک کراتا ہے کم وقت۔ شیطان ذرا دیکھیں غیروں کو، انسان آدم کی کتنی اولاد کو شرک کے اڈوں سے جوڑا،
مورتیوں، دیوی دیوتاؤں، پیروں فقیروں، ولیوں، غوث و قطب کے نام سے کہ سارے لوگوں کو تو شرک کرایا، لیکن اپنا کیا کہتا ہے؟ ربی، اے میرے رب. خود شرک سے بچتا ہے. ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، آپ نے ہم کو گمراہ کیا ہے، آپ نے ہم کو گمراہ کیا. دیکھیں، یہی ہے برے لوگوں کی خباثت. ابلیس سے نہیں کہتا اللہ میں گمراہ ہو گیا، یا اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، غلطی ہو گئی معاف کر دے. نہیں، وہ کہتا کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا. کمبخت کو اللہ نے فرمایا سجدہ کر، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا. اور ذمہ دار کس کو ٹھہرا دیتا ہے؟ اللہ، آپ نے ہم کو گمراہ کیا. آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی ابلیس کے اس فکر کے حامل ہو چکے ہیں. ان کے طرح طرح کے گناہوں سے روکا جائے. بھائی اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تبھی ہم کرتے ہیں. اپنے سارے قصور کو کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتے ہیں. یہ ابلیس سے خیال ہے اللہ نہ چاہتا تو میں نہ کرتا، اللہ چاہا جبھی میں نے کیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. کسی بھی نمازی کو کہو نماز پڑھو، بھئی جب اللہ ہدایت دے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. دیکھیں ابھی بھی یہ ابلیس اپنی فکر کیسے لوگوں کو دلوں میں ڈال رہا ہے. کہیں برائی سے روکے، بھائی برائی روکو، بھائی ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، برائی سے روکے گا تو رک جائیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ برائی سے روک لیں. یعنی برائی کرنے کی ذمہ داری بھی گنہگار مجرم اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. میں کیا کروں؟ میں برائی کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے. مشرکین نے یہی کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. مشرکین یہی کہتے بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا اگر غلط اللہ نے کروایا تبھی نہ ہم نے کیا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں شیطان نے، یہ شیطانی فکر، رب بما اغویتنی، ہمارے رب آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، آپ ہی نے تو مجھے گمراہ کیا ہے. اس لیے ہم اب کیا کریں گے؟ ہم سدھریں گے تو نہیں، تیری بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے آپ نے گمراہ کیا تو ہم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ آدم اور اس کی اولاد کو دنیا میں جب آئیں گے تو ہم ان کی نگاہوں میں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں دنیا داری اور برائیوں کو ان کی نگاہوں میں خوب خوبصورت اور مزین فائدے کی چیز بنا کر کے پیش کریں گے. اتنا ٹیسٹ، اتنا مزہ ہم برائی میں پیدا کر دیں گے کہ یہ اسی میں رہ جائیں گے، کبھی تیرے طرف آئیں گے ہی نہیں. بڑے سے بڑے گناہوں میں ہم کوئی حسن جمال، فیشن، ترقی، عروج کا ایک راستہ ہے، اس میں کتنا مال ملتا ہے، کتنی کامیابی ہے، یہی ساری فکر ہم ان کے دلوں میں پیدا کر کے ہم گناہ اور برائیوں پہ ان کو ڈال دیں گے اور اسی میں پڑے رہ جائیں گے. ہم دنیا کی محبت، دنیا داری کی محبت، مال کی، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی ایسی پیوست کر دیں گے کہ اسی چیزوں میں کہ میں مست رہیں گے. اور آج شیطان کامیاب ہے. آج 80% سے زیادہ مسلمانوں کو آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے کے باوجود دنیا کی فکر، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، جنت اور آخرت اور دین پر غالب ہے. انسان آج مشاہدہ آپ کر لیں، دین کی ہزاروں باتیں انسان دنیا کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور دنیا چھوڑ کر کے دین کی طرف آنے کے لیے ذرہ برابر اس کو فکر نہیں ہے. اللہ ہم ایک تو دنیا کو خوب مزین کریں گے، دنیا کی خوب محبت پیدا کر دیں گے. ذرا سوچیں
برہنہ ہونا، ننگا ہونا، بے حیا بے پردہ ہونا، یہ بھی کوئی اچھی چیز تھی، لیکن شیطان نے اس کو فیشن اور عروج و ترقی کا راستہ دکھلا کر کے برہنہ پن، ننگا ہونا، عریانیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ابلیس نے فیشن بنا کر کے ساری دنیا کو بے حیائی میں مبتلا کر دیا، چاہے مردوں کو دیکھیں یا عورتوں کو۔ یہ ابلیسی ہتھ کنڈا۔ ابلیس جب بھی کوئی کام کرائے گا برائی، جب تک اس برائی میں کوئی خوبی آپ کو نہیں بتائے گا، کبھی کوئی انسان شیطان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے دوستو، شیطان کے اس وعدے سے بچیں۔ ایک تو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں دنیا داری، مال دولت اور دنیا داری کو خوب مزین اور ہر برائی میں کوئی نہ کوئی خوبی بتا کر کے ہم ان کے سامنے پیش کریں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس طرح سے ہم سب کو بھٹکا دیں گے، سب کو گمراہ کر دیں گے، سب کو اغوا کر لیں گے، سب کو ہم گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے للکار کر کے چیلنج کیا۔ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اللہ، ہاں، تیرے وہ بندے جن کو تو نے منتخب کر لیا اپنی عبادت اور اطاعت و فرما برداری کے لیے، ہماری کوششوں کے باوجود ہم کبھی ان پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھ لیا آپ نے، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ آپ کے جو مخلص چنندہ بندے ہوں گے، خاص جن کو تو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، جن پر کرم فرما کر کے تو منتخب کر لے گا، اپنے لیے خاص کر لے گا، ان پر ہمارا کوئی قوت اور طاقت نہیں چلے گی، وہ ہمارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر کبھی ہمارے بہکاوے میں آ گئے تو فوراً توبہ استغفار کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لیتے، چونکہ ان کے دلوں میں آپ کا ڈر، آپ کا خوف ہے۔ اللہ نے فرمایا ہذا صراط علی مستقیم، ہذا صراط علی مستقیم، یہی ہمارے پاس تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ سے علیہ کے بجائے یہاں الیہ علی الہ کے معنی، ھذا صراط علیہ، یہ صراط مستقیم ہے، میرے پاس تک پہنچنے کا یہی ایک صراط مستقیم ہے۔ کون سا؟ یہی اسلام، اللہ کے اطاعت و فرما برداری، کتاب اللہ، سنت رسول، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مخلص بندوں کو ملا کرتا ہے۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، الیہ، جو ہمارے پاس تک، ہماری رضا، ہماری خوشنودی، ہمارا تقرب حاصل کرنے، ہماری تیار کردہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے مقرر کی گئی، بس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس آیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی اور ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ھذا علیہ، اور بعد لوگوں نے معنی بتلایا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، علیہ، اور اس کی ہدایت دینا میرے ہی ذمے ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی کسی کو صراط مستقیم نہیں دے سکتا۔ ھذا صراط علیہ مستقیم، یعنی یہ صراط مستقیم جس کی رہنمائی کرنا اور ہدایت دینا میرا کام ہے،
جیسے کہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اور ایک تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اے ابلیس سن لے، اس ہدایت اور صراط مستقیم کا بیان کرنا بھی میرا ہی کام ہے، اور میں ہی بندوں کو بتا سکتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ہم اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، ان عبادی، ابلیس سن لے، تو گمراہ کرے گا، گناہوں کو خوشنما بنا کر کے، برائیوں میں کوئی خوبی اور اچھائی دکھا کر کے، مزین کر کے ہمارے بندوں کو گمراہ کرے گا، دنیا کے پیچھے لگا دے گا۔ سن لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے، اللہ اکبر، جو میرے بندے ہوں گے، ان کو گمراہ کرنے کی کوئی طاقت تجھے نہیں، تیرے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں مخصوص، جن کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، تیری کوئی قوت، کوئی طاقت ان پر نہیں چلے گی، کبھی ان کے دلوں کو تو بھٹکا نہیں سکتا، ہمیشہ تو ان کے سامنے ذلیل اور خوار ہوتا رہے گا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اللہ اکبر، کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شیطان کو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے، محبوب بندے ہوں گے، کبھی بھی ان کے اوپر غالب آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں دے گا۔ چنانچہ آپ ذرا دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر غور کریں، کس قدر خطرناک مرحلے پر تھے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، پورے قصے کو پڑھ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مہارانی کے ساتھ بند کمرے میں ساری تدبیریں اختیار کر رکھی تھی اس عورت نے، لیکن حضرت ابراہیم یا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، میں نے فصرف عنہ کیدہن، بچا لیا یوسف کو۔ جتنے مرحلے آئے اللہ فرماتے ہم نے یوسف کو بچا لیا، کیوں؟ یوسف میرا مخلص بندہ، میں نے اپنے لیے اسے پسند چن لیا تھا، میرا چنا ہوا بندہ تھا، اپنی اطاعت و فرما برداری، اپنی دین کے لیے میں نے اس کو چن لیا تھا، اس لیے بند کوٹھری میں بھی سپر پاور رکھنے والی عورت بند کمرے میں بھی اس سے برائی نہ کرا سکی۔ تو ابلیس کو اللہ نے وارننگ دے دیا، بتا دیا، گمراہ کر، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے محبوب بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، تجھے کوئی طاقت اللہ تعالیٰ تجھ کو نہیں دے گا۔ اگر شیطان کبھی نیک لوگوں پر کام غالب آ گیا تھوڑی دیر کے لیے، تو گناہ پر ان کو قائم نہیں رکھ پاتا ابلیس، اس کی ساری محنت اللہ تعالیٰ رائگاں کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک لوگوں سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، گناہ کروا ڈالتا ہے شیطان، لیکن گناہ پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے
توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ اعراف کی آیت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، شیطان جب میرے محبوب متقی بندوں پر کبھی غالب آیا، حملہ کیا اور برائی کروانے کے لیے آمادہ کر لیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے میرے بندے میں، میرا بندہ فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے۔ یا کبھی اس نے برائی کروا دیا شیطان نے، تو ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کا نزغہ ختم ہوا، فوراً ہمارا بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ السلام، اے لوگو آدم کی ہر اولاد سے گناہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بہترین لوگ وہ ہیں خطا کار جن کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جس نے تیری پیروی کی، الا من اتبعک، میرے پیدا کردہ انسانوں اور بندوں میں، میرے بندوں میں سے، انسانوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، گمراہ لوگوں میں سے، تو سن لے تیری پیروی کرنے والے جو تیرے ساتھی بن جائیں گے، تو میں نے بھی فیصلہ کر رکھا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ایسے تمام لوگوں کے لیے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں تیرے ساتھ ہوں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، شیطان تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے انسانوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اور جہنم ہے کیا؟ جہنم ہے کیا؟ کون سی جہنم؟ لہا 7 ابواب، جس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ابواب، 7 ابواب ہیں۔ 7 ابواب جمع ہے باب کی، باب کہتے ہیں دروازہ، ڈور۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے ہم نے 7 دروازے اللہ فرماتے بنا رکھے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ہم نے خاص حصے لوگوں کے مقرر کر رکھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا کہ جیسے سنتے آئے ہیں جنت کے 8 دروازے یا بہت سارے دروازے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ لہا 7 ابواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، 7 دروازے جہنم کے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے اللہ نے حصہ مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے اتنے لوگ، اتنے فلاں فلاں قسم کے لوگ اس جہنم سے داخل ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان کا کیا معنی ہے؟ اس کا 2 مطلب بیان کیا ہے، تو سمجھیں پہلے۔ ایک تو یہ، ایک معنی تو یہ ہے کہ 7 دروازے ہیں، دروازے سے مطلب یہی گیٹ ہیں، 7 گیٹ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے شاید یہی تفسیر، یہی قرآن کی سی آیت پر گفتگو کرتے رہے ہوں گے، تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تدرون کیف ابواب النار، لوگوں کو معلوم ہے کہ جہنم کے دروازے کیسے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ایسے کہ تمہارے گھروں میں 7 کمروں کے 7 دروازے نہیں، 7 دروازے ہیں۔ اور پھر راوی نے
سمجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، کہا اس طرح سے ہیں. یعنی 7 دروازے جو ہیں وہ ایک پر ایک ہیں، ایک پر ایک، اس طرح سے دروازے بنے ہیں. اس سے کہا گیا یعنی 7 دروازے ہیں، دروازے 7 گیٹ ہیں، اور انسان انہی دروازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس طرح سے حکم دے گا اسی حساب سے وہ لوگ داخل ہوں گے. ہر ایک کا دروازہ الگ الگ ہوگا. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ 7 منزلیں ہیں، دروازے سے مراد گیٹ نہیں بلکہ کیا 7 منزلیں ہیں. السبع درکات، 7 فلور کیا بولتے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 7 فلور اس کے ہیں. اللہ اکبر. اور ہر ایک کا نام قرآن سے نکالا ہے. نمبر 1 منزل جو ہے فلور جہنم، اس کا نام ہے. دوسرا لظا، اس کے بعد لظا. تیسرا الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ. پھر سعیر، اس کے بعد سقر، اس کے بعد جحیم، ثم الحاویہ، اور پھر حاویہ. یہ 7 ہو گئے. دیکھیں، جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ. اور یہ سارے نام قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ 7 فلور ہیں، 7 منزلیں ہیں، 7 طبق ہیں. پھر حضرت امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اور تھوڑی سی تفسیر بتائی. کہتے ہیں پہلی منزل جو ہے، پہلی منزل یہ اہل التوحید ہیں، ادخلوا النار، یہ کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، اہل توحید ہیں، توحید پر قائم تھے. لیکن شیطان نے برائیاں بہت ان سے کروائی ہیں، نیکیوں پر برائیاں غالب آ گئیں. کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، توحید ہیں، اپنے آپ کو شرک سے بچانا، لیکن اعمال درست نہ رہے، برائیاں کرتے تھے، حرام کاریاں. تو یہ سب سے پہلے درجے میں جو ہوں گے کیا ہوئے وہ اہل توحید، گنہگار مسلمان جو داخل کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایک گناہ مقدار جتنا چاہے گا ان کو سزا دے گا، پھر اس کے بعد وہ نکال لیے جائیں گے. اہل توحید یعنی سب سے ادنا درجے کی جہنم جو ہوگی وہ یہ ہے سب سے اوپر، درجے اولا. کہتے ہیں درجے ثانیہ یہ نصارہ کا ہے، جو لوگ عیسائیت پر مریں گے. نمبر 3 وبالثالثہ الیہود، اور تیسرے منزل جو ہے وہ یہودی کی ہے. وفی الرابعۃ، چوتھا سابئون کا. پانچواں وبالخامسۃ المجوس، آگ پرست ہوں گے. وفی السادسۃ، اور 7ویں میں اہل شرک، کفر، بت پرست ہوں گے. 7 لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازے یا 7 فلور ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر رکھا کہ کون کس قسم کے گنہگار کس طبقے، کس فلور اور کس دروازے سے داخل ہوں گے. سب سے آخری، اللہ اکبر، 6 ہوئے نا،
سب سے آخری. پہلا توحید پر قائم رہنے والے گنہگار مسلمان. نمبر 2 عیسائی. نمبر 3 یہودی. نمبر 4 سابی. نمبر 5 مجوسی. نمبر 6 اہل وثن، صنم، بت پرست، مشرک، ہندو، بدھسٹ، کافر، یہ سب جائیں گے. اب رہ گئی آخری کیا تھا؟ ثم الہاویہ. آخری سب سے نچلا منافقون. وہ منافقین داخل کیا، دو گلے جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. دل میں کفر شرک کی محبت، زبان پر اسلام. مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے مسلمانوں کے ساتھ غداری، نمک حرامی، بے وفائی، اسلام کو نقصان پہنچانا اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ملنا، ان سے دوستی کرنا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں یہ منافقین ہوں گے. یہ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یہ تو بیان تھا ابھی تک شیطان کے پجاریوں کا، شیطان اور اس کی اتباع کرنے والوں کا. شیطان کے نقش قدم اور اس کے تیار کردہ گمراہی کے راستے پر عمل کرنے والے صراط مستقیم سے دور بھٹکے ہوئے لوگوں کا تھا، جو شیطان کے مکر فریب میں پھنس گئے تھے. اب جن لوگوں نے اپنے آپ کو شیطان سے بچایا، شیطان کے راستے سے بچایا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، ایمان اور عمل صالح پر ہے، اب ان کا تذکرہ. رب العالمین فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما لهم منها بمخرجین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ اکبر. یہ چند آیات 45 سے 50 تک، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے متقین اور فرما برداروں کا تذکرہ کیا. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک یقیناً ہمارے متقین بندے بڑے بڑے باغات، گارڈن اور وعیون اور چشموں میں ہوں گے. چشمے جاری ہوں گے. خوشنمائی کی انتہا ہوگی. بساتین، گارڈن. آج دنیا میں انسان گھومنے ٹہلنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، دل بہلانے ہوا خوری کے لیے کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے. لیکن متقین جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو گارڈن عطا کرے گا، جو باغات، ہریالیاں، بہترین سینری، اور اس میں جو نہریں اور چشمے بہتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کوئی انسان اتنی عالیشان چیزوں کو سوچ بھی نہیں، کسی کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، کبھی انسان نے سنا بھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا ہوگا. یہ اللہ کے مسکین متقین
فرمانبردار بندوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ان کو یہ ملے گا. ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ. اللہ سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم. ایک تو یہ سلام ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی. اعلان کیا جائے گا، رب سلام کرے گا اور کہے گا کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم. میرے متقین بندو، جنتیوں، رب رحیم تم سے سلام کر رہا. کتنی بڑی خوش نصیبی. پھر گیٹ پر پہنچتا ہے جنت میں، کہ گیٹ پر کہا جاتا ہے ادخلوها سلام علیکم طبتم فادخلوها. تمہارا آنا مبارک، تم پر سلامتی کی جا رہی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنت میں داخل ہو گیا. آپ سورۃ رعد کی آیت، اللہ اکبر، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، فرشتوں جاؤ سب ہمارے جنتی بندوں سے سلام کر کے آؤ. اللہ اکبر. ہمارے محبوب بندوں سے ملاقات کر کے آؤ، سلام کر کے آؤ. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت کے جتنے دروازے ہوں گے، سارے دروازوں سے رب کے فرشتے داخل ہوتے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم. جنتی بھائیو، تمہارے اوپر سلام ہو، سلامتی ہو. ہم کو رب نے سلام کرنے کے لیے تم پر بھیجا ہے. سن لو. اور یہ بھی بتا دیں، یہ جنت کا یہ عالی شان مقام و مرتبہ، رب کی سلامتی، فرشتوں کی سلامتی کیوں ملی ہے؟ بما صبرتم، چونکہ دنیا میں تم نے صبر سے کام لیا تھا. فنعم عقبی الدار، فنعم عقبی الدار. کتنا بہترین ٹھکانہ ہے آخرت کا. دوستو یہ ہے ادخلوها بسلام، اور آگے آمینین، امن و امان کے ساتھ. اب کوئی خوف، ڈرنے والی کوئی بات وہاں نہیں. بالکل امن و امان، سکون کی. نہ بیماری کا خوف، نہ موت کا ڈر، نہ یہاں سے نکالے جانے کا ڈر، نہ کسی بلا اور آفت کا کوئی خوف نہیں. آمینین، ادخلوها، داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ. اور آمینین، ہمیشہ یہاں امن و امان رہے گا. امن و امان میں رہو گے. کوئی تکلیف دہ چیز، یہاں تک کہ رب نے فرمایا کسی سے دل چبھنے والی باتیں بھی نہیں سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. دل دکھانے والی، ناگوار کوئی بات بھی نہیں سننے کو ملے گی وہاں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. کوئی دل دکھانے والی، تکلیف دینے والی بات بھی تمہیں نہیں سننے کو ملے گی. ایسے امن و امان اور پرامن جنت میں تمہیں داخل کیا جا رہا ہے. لا یمسہم فیہا نصب، لا یمسہم فیہا ونزعنا ما فی صدورہم من غل. ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے. ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے. ما فی صدورہم من غل،
دل میں جو کینہ کپٹ اور کچھ عداوت دنیا میں تھی، جو کچھ ناراضگی دنیا میں تھی، متقیوں کے دلوں سے وہ بھی ہم نکال دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں انسان ہے، جس سے بھی کوئی تکلیف پہنچی دل ناراض ہو جاتا ہے، دل دکھ جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی دونوں متقی پرہیزگار ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن شیطان دونوں کے دلوں میں کچھ عداوت اور نفرت پیدا کر دے، کینہ کپٹ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں ہیں متقی پرہیزگار، بس شیطان لڑانے میں کامیاب ہو گیا، کبھی بدگمانی میں، کبھی کچھ حقیقت میں، کبھی تھوڑی چھوٹی سے بات کو بڑی بنا کر کے شیطان نے اگر ہمارے دیندار متقی نیک صالح پرہیزگار بندوں کے، محبوب بندوں کے دلوں میں آپس میں کچھ کشیدگی اور ناراضگی پیدا کر دی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل کرنے کے پہلے ان کی مصالحت کروا دیں گے، اور دل میں جو عداوت، تکلیف اور جو نفرت تھی، اللہ فرماتے ناراضگی، اللہ فرماتے ہیں سب کو نکال کر کے دل صاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اخوانن، اللہ فرماتے ہیں سب بھائی بھائی بن جائیں گے۔ دیکھا، ٹوٹے دلوں کو، متقین کی آپس کی عداوت کو نکال کر کے اللہ نے دوست بنا، اخوانن، اب دونوں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ علی سرر متقابلین، اور بڑے بڑے صوفوں پر، بسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، تو سب آمنے سامنے ہوں گے، کسی کو مڑ کر کے پیچھے پلٹ کر کے کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ اس انداز سے ان کی مجلس، ان کے فرنیچر، ان کے صوفے اور ان کے حال کو اللہ تعالی میٹنگ ہال سمجھ لو، کانفرنس ہال ان کی اللہ ایسی بنائے گا کہ کسی کو پلٹ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، جیسے بیٹھے گا سیدھا سب برابر آمنے سامنے ہی نظر آتے ہوں گے، نہ کسی کو ایسے اٹھ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سر اٹھانے کی، آرام سے بیٹھے، سبحان اللہ، کیسی سیٹنگ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ علی سرر متقابلین، مسہری صوفے ہوں گے، بڑے بڑے عالی شان فرنیچر، آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کرتے ہوں گے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک نقل کیا، اللہ اکبر، کہ ایک دوست دوسرے دوست سے ملنا بھی چاہے گا، جنت میں جانے کے بعد ملنا بھی چاہے گا، تو دونوں ارادہ کریں گے، سوچیں گے، تو دونوں کی چارپائیاں ایسے آمنے سامنے بیٹھے بیٹھے، دونوں کے صوفے ایسے آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ رب کا کرم۔ دوستوں صرف تقویٰ کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے جو روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کا روزہ اسی لیے اللہ فرض کیا کہ ہمارے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے اور اس کے تم مستحق بن جاؤ۔ یہ جو جنت کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ خوبیوں کے تمہارے اندر پیدا ہو، اس کے تم مستحق بن جاؤ۔ رمضان کا روزہ صرف تقویٰ پیدا کر، لعلکم تتقون۔ لوگوں، روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا رمضان کا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ روزہ رکھیں اور تقویٰ نہ آیا تو سمجھے کہ ہم کامیاب نہ ہوئے رمضان میں۔ اللہ تعالی رمضان کی برکت سے سب کے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے۔ تو دوستو، یہ بات چل رہی تھی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ اخوانًا علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بات کرتے، ہنستے، کسی کو بھائی صاحب ذرا ادھر دیکھیں نا، نہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک اللہ نے بنایا ہی ایسے ہی ہے اس کو کہ جہاں بھی انسان بیٹھے گا سامنے اور قریب ہی نظر آئے گا، کوئی دائیں بائیں
اور آگے پیچھے نہیں ہوگا کہ منہ موڑ کر کے میں دیکھنے کی ضرورت پڑے۔ دوستو یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ دینداروں پر کبھی شیطان دینداروں کو بھی آپس میں لڑا دیتا ہے، ایک تقوی کی برکت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دیندار متقی پرہیزگار بندوں میں آپس میں کچھ ٹکراؤ، کچھ بدگمانی، ابلیس نے کچھ نفرت اور کچھ اپنا بگاڑ پیدا کرنے کے لیے وسوسے دلا کر کے کچھ دل برا کر دیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے سب کے درمیان مصالحت کروا کر کے بھائی بھائی بنا دے گا۔ نفرت، عداوت، بدگمانی نکال کر کے الفت، محبت اور اخلاص پیدا کر دے گا اللہ۔ دونوں طرف، ہر قسم کے، دونوں کی طرف، دونوں جو متقی ہوں گے، جن میں شیطان کچھ برائی پیدا کر دی تھی، اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر کو ختم کر کے آپس میں الفت محبت پیدا کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کا جو حضرت علی کے ساتھ کچھ جنگ، کچھ لڑائیاں، کچھ اختلافات جو ہو چکے تھے، اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں ان باتوں کا تذکرہ نہ کرو، یہی آیت تلاوت کی اور کہا اس آیت کے مصداق سب سے پہلے ہم اور ہمارے بھائی معاویہ ہوں گے، ہم دونوں کو قیامت کے دن اللہ ملا دے گا اور دونوں کو ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل کرو۔ اللہ اکبر! یہ حضرت علی کا علم، اخلاص، اور اس وقت لوگوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تو اس کا اندازہ لگائیں، اور آج کا اختلاف کتنا برا ہے اس کے متعلق ذرا سوچیں۔ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، علامہ حالی کہتے جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خوش آئندہ تر تھا۔ لوگوں صحابہ کے جھگڑوں کا اور ان کے آپسی اختلافات کو کبھی بہانہ نہ بناؤ۔ علامہ حالی کہتے ہیں ان کی لڑائیوں میں شر نہیں تھا، تمہارے مصالحت سے ہزاروں گنا خیر و برکت ان کا اختلاف تھا۔ اختلاف کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ہم ہمارے بھائی معاویہ کے ساتھ دونوں اس آیت کے مسلم دونوں کو ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ ایسے ہی کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے امیر علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے، بڑی سی مجلس، کچھ شرپسند لوگ تھے، اور جب اس قسم کی باتیں کسی نے یاد دلائیں اور پوچھا تو کہا بھائی دیکھو ہمارے بھائی طلحہ، ہمارے بھائی معاویہ، فلاں فلاں، یہ جتنے لوگ تھے، زبیر، جو بھی ہے، ہماری ماں عائشہ، یہ جتنے ہم لوگوں کے تھے، یاد رکھو ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی امید اور اس آیت پر یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہم تمام لوگوں کے درمیان وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ ہم لوگوں کو دوست بنا کر کے، بھائی بھائی بنا کر کے پھر ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اور آپ کے درمیان، موحدین کے درمیان، جو شیطان کبھی اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا کر کے، اختلاف ڈال کر کے، بدگمانیاں پیدا کر کے آج جو اس طرح سے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم موحدین کو بھی اس کا مصداق بنائے، جتنے ہم موحدین ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے۔ اس آیت کے مطابق وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ ہم سب کو بھی بھائی بھائی بنا کر کے جنت میں داخل کرے۔ اس عداوت کو، یہاں کی کچھ نفرتیں، بدگمانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ابلیس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری
لیے جہنم کا ذریعہ نہ بنانا، اس کو اپنے اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف کر دینا۔ آج بہت زیادہ ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کیا تو وہاں کوئی بدبخت خارجی بدعتی بیٹھا تھا، وہاں بدعتی بیٹھا تھا، اس نے حضرت علی پر اعتراض کیا اور کہا علی یہ تمہارا جو فیصلہ ہے واللہ عادل منک، اللہ زیادہ فیصلہ کر، تم سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی یہ کہ تم اپنے سے کہہ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم دونوں کافر ہو، ان الحکم الا للہ، آیت کے مطابق تم دونوں کافر ہو تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کیسے دوست بنائے گا؟ یہاں تو متقین، اللہ اکبر، بدعتی دیکھو کہاں تک خبیث بن جاتا ہے۔ اہل بدعت، آج جو اہل بدعت ہیں موحدین کو جو کافر بناتے ہیں، موحد کسی کو کافر نہیں بناتا۔ اہل سنہ والجماع، کتاب و سنت پر چلنے والی جماعت اور گروہ کسی کو بھی کافر نہیں بناتا، بتاتا ہے کہ ہاں ان کے اندر یہ کفر ہے، شرک ہے، جب تک دلیل قاطع سے ثابت نہ ہو جائے کہ انسان مرتد ہے تب تک اس پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ یہ ضرور کہتا ہے اصلاح کی نیت سے بھائی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تم کلمہ پڑھ کے کفر و شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، جہنم کا عمل ہے، اس سے توبہ کرو، اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اہل بدعت جو خود جہنم کے مستحق بن چکے ہیں، آج اہل حق کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کافر، یہ جہنمی، سلام تک کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ اہل بدعت، یہ جو انڈے بچے اصل میں ہیں سب انہی خوارج کے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، مبشر بالجنہ ہیں، امیر معاویہ کے کیا پوچھنا، طلحہ کو کیا مقام، عشرہ مبشرہ میں سے زبیر ابن العوام کے بارے میں کون گفتگو کر سکتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہمارے حضرت عائشہ کے بارے میں ذرا سوچو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے لوگو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ اخوان علی سرر متقابلین، حضرت علی کی فراخ دلی، اہل سنت والجماعت کا منہج طرح دیکھو، وہ کسی مومن کو کافر نہیں قرار دیتے۔ حضرت علی اپنے دشمن جو اس وقت تلوار لے کر کے علی کے مقابلے میں آئے تھے ان کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، اے لوگو شیطان نے لڑائی کروائی، ہماری بھائیوں میں نفرت پیدا کی، لیکن ہمارے بھائی معاویہ، ہماری ماں عائشہ، ہمارے بھائی زبیر، ہمارے بھائی طلحہ، اس قسم کے ہم جتنے لوگ تھے، اس آیت میں اللہ نے ہمارے ہی لوگوں کے جیسے لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی نفرت نکال کر کے تقوی کی برکت سے سب کو جنت میں داخل کرے گا، بھائی بھائی بنا کر کے۔ وہ بدعتی انسان منحرف جس نے منہج چھوڑا تھا، کتاب اللہ چھوڑا، سنت رسول چھوڑی، اور منہج صحابہ منہج سلف کو چھوڑا، خارجی جو تھا اس نے حضرت علی کو بھرے مجلے میں چیلنج کیا، کہا علی یہ فتویٰ دے رہے ہو، یہ تمہارا اپنا فتویٰ ہے کہ جنت میں تم لوگ جاؤ گے، کہاں تم لوگوں کے نصیب میں جنت، اللہ تعالیٰ تم سے اچھا فیصلہ کرے گا، تمہارا بھی تمہارا معاویہ کا، تمہارے معاویہ کا فیصلہ اچھا کرے گا کہ تم جنت کے مستحق ہو یا مرتد ہو، جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا اور ڈانٹا اور اس کو اپنی مجلس سے بے دخل کروا دیا، کہا نکالو اس بدبخت کو، نہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے نہ سنت کا علم ہے، یہ جاہل ہے، اہل سنت والجماعت اہل حق کو کافر بنانے والا، نکالو اس بدبخت کو، ڈانٹ کر کے اس کو پھٹکار کر بھگایا۔ تو دوستو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لا یمسہم فیہا نصب، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی تکلیف ان کو وہاں پہنچے گی ہی نہیں، نصب
تھکنا، کوئی تعب یعنی پریشانی، کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی چیز، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی. لا یمسہم فیہا نصب، کوئی تعب، کوئی تکلیف، دکھ ان کو پہنچے، وہاں تو آرام ہی آرام ہے. وما ہم منہا بمخرجین، اور اللہ نے فرمایا اور یہ لوگ کبھی وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. کہا جاتا ہے سب سے بڑی آیت، سب سے ٹھوس اور مضبوط دلیل، اگر ہمیشہ جنتیوں کے لیے ہمیشہ جنت میں رہنا اور کبھی نہ وہ مریں گے، نہ کبھی جنت فنا ہوگی، اربوں خربوں کروڑوں سال نہیں، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اور نہ جنتی کبھی مریں گے. سب سے ٹھوس دلیل اہل سنت والجماعت کی ہے، سب سے بڑی دلیل کی دی آیت ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وہ کبھی اس سے نکالے ہی نہیں جائیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے. اللہ اکبر. نبی عبادی، اے نبی، ہمارے نبی، آپ میرے نیک بندوں کو، میرے بندوں کو ذرا خبر دے دیں. نبی عبادی، میرے بندوں کو ذرا آپ میرا یہ پیغام پہنچا دیں، یہ خبر دے دیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عبادی، میرے بندوں کو ذرا یہ میرا پیغام پہنچا دیں آپ. اللہ اکبر. کیا ہے؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت ہی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو ذرا بتا دیں، یہ میرا پیغام پہنچا دیں، یہ خبر دے دیں کہ انی، بے شک میں، بے انتہا مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک یہ بھی میرا پیغام پہنچا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. دوستو، یہ بہت بڑا اللہ کا ایک پیغام ہے، بندوں کے نام قرآن پاک کی آیت عظیم ترین پیغام بندوں کو دے رہی. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی بے انتہا مغفرت اور بندوں پر رحم کرنے والا ہے. ایک تو یہ، لیکن یہ بھی یاد رکھیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی غیروں کی طرح نہیں ہے، بڑا دردناک عذاب ہے. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، اللہ جیسا عذاب مجرم کو کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے، تو دوسری طرف اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے. اب بندوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈریں. آج دنیا میں بے شمار مسلمان، ایک بہت بڑا طبقہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کا، صرف انی الغفور الرحیم پر نگاہ ہوتی. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. عذاب دینے والا، سزا دینے والا پہلو اور اللہ کا جو فیصلہ اس کو نظر انداز کیا. دونوں لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے. ایک طرف اللہ رحم کرنے لگے تو اللہ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ کسی کو سزا دینے لگے تو اللہ جیسی سزا دینے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے.
تو ہمارا فریضہ ہے ہر کلمہ گو کا، ہر عالم کا، ہر پڑھے لکھے انسان کا کہ دونوں پہلو عوام کے سامنے رکھیں۔ آج ایک ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ بس نہیں ڈراؤ نہیں، صرف فضائل بیان کرو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ زیادہ آپ کی مصلحت جانتا ہے، نبی زیادہ جانتے، اللہ نہیں دونوں بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ بھی اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس بھی نہ کرو، مغفرت بخشش بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ، دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہے۔ ان عذابی وان عذابی هو العذاب العلیم، نبئ عبادی انی الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، دونوں کو بیان کرنا چاہیے اور ہماری نگاہ میں دونوں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔